الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومرشدنا وهادينا ونبينا ورسولنا وأفضلنا ومتاعنا وحبيبنا ومكرمنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا رسول بعده ولا رسالة بعده لا نبي بعده ولا نبوة بعده. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين. أو كما قال محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والتسليم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. أو كما قال محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی. سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. سلام اس پر کہ جس نے اسرار محبت سمجھائے. سلام اس پر کہ جس نے اسرار محبت سمجھائے. سلام اس پر کہ جس نے زخم کھائے پھول برسائے. سلام اس پر جو خون کے پیاسوں کو قبائے دیتا تھا. سلام اس پر جو خون کے پیاسوں کو قبائے دیتا تھا. سلام اس پر جو گالیاں سن کر بھی دعائیں دیتا تھا. سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا. سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا. سلام اس پر کہ ٹوٹا ہوا بوریا جس کا بچھونا تھا. سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا. سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا.
سلام اس پر جو خود بھوکا رہ کر اوروں کو کھلاتا تھا، سلام اس پر کہ جس نے کھول دی مشکل اسیروں کی، سلام اس پر کہ جس نے کھول دی مشکل اسیروں کی، سلام اس پر کہ جس نے بھر دی جھولیاں فقیروں کی، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے، منہ دیکھ لیا آئینے میں مگر داغ نہ دیکھا سینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں مگر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں کہ مسلمان مرنے کو اب بھول گئے، ہوتی ہیں اذانیں تو اب بھی مسجد میں، ہوتی ہیں اذانیں تو اب بھی مسجد کی فضا میں، اے انور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ قبل اس کے کہ میں آپ حضرات سے کچھ گفتگو کروں، حالانکہ ہمارے ناظم جلسہ بہت توجہ کے ساتھ میں جلسگاہ میں بیٹھے ہوئے احباب کو آگے کی طرف بلایا، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید بسوط کے حضرات اور احباب جلسگاہ میں نہیں بیٹھے ہیں۔ یہ میں کس لیے کہہ رہا ہوں، گزشتہ سال بھی میرا یہاں حاضری کا موقع ملا تھا مجھے آپ کے روبرو، تو اس وقت ناظم جلسہ نے جو بات کہی اتنی محبتوں کے ساتھ قبول کیا کہ سب کھڑے ہو کر آگے کی طرف آ گئے تھے، لیکن کیا کہا جائے کہ ناظم جلسہ حضرت مولانا آپ کو پکار رہے ہیں اور آپ نہیں آ رہے ہیں۔ چلیے اگر آپ مہمان کی عزت کرتے ہیں، اکرام کو جانتے ہیں کہ آنے والے مہمان کا اکرام ہونا چاہیے، تو میں بہت پرخلوص درخواست کروں گا جو احباب پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں وہ آگے کی طرف آ جائیں، اور یاد رکھیں آگے آنا اٹھ کا یہ بیکار نہیں جائے گا انشاءاللہ۔ قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے ہو سکتا ہے کہ قبولیت کی گھڑی ہو اور آپ کے آگے آنے پر اللہ کو رحم آ جائے اور اللہ مغفرت کے فیصلے فرما دے، رب کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ بہت اچھا ماشاءاللہ، اب لگا ہے کہ بسوط سے تعلق رکھتے ہیں آپ، اس لیے کہ بسوط والوں کو کوئی بات کہی جائے اور وہ عمل نہ کریں، یہ بہت ممکن سی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو بے انتہا ممکن ہے کہ بات مانتے ہیں جب کہا جاتا ہے۔ نوجوان ساتھی بیٹھے ہیں، میں بہت عرض گزار ہوں محبتوں کے ساتھ آپ مہمان کا اکرام کیجیے اور آگے آ جائیے، میں آپ کو پکار رہا ہوں۔ نوجوان ساتھی ہیں، آپ ہی سے تو انقلاب آنا ہے اس روئے زمین پر، اور میں آپ کو بتلاؤں پیارے آقا علیہ السلام جب کوئی بات عرض کرتے تھے تو صحابہ اتنی توجہ کے ساتھ میں سنتے تھے اور مجمع میں جگہ خالی نہیں رہتی تھی، بلکہ صحابہ ایک دوسرے سے چمٹ کر بیٹھتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر جگہ خالی رہ گئی تو شیطان اپنی جگہ بنا لے گا، جو نورانیت کہنے والے کی ہمارے دل پر اترے وہ نہیں اترے گی، اس لیے وہ سمجھتے تھے صحابہ کی ذات کہ ہمیں جگہ نہیں چھوڑنی، بیچ میں سر سے ملا ملا کر بیٹھنا ہے، محبتیں بڑھیں گی، شفقتوں کا اظہار ہوگا، ایک دوسرے سے دلی محبت کا اظہار ہوگا۔ اور ایک صحابی تو یوں عرض کرتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی کی بات کو ہم سنتے تھے تو اتنی توجہ اور انہمام کے ساتھ سنتے تھے کہ اڑنے والا پرندہ اگر ہمارے سروں پر بیٹھ کر چلا جائے تو اس پرندے کو یہ بھی محسوس نہ ہو کہ میں کسی انسان کے سر پر بیٹھ کر آیا ہوں یا کسی درخت کی شجر کی شاخ پر بیٹھ کر آیا ہوں۔ یہ انداز تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس طرح سے محنت کو قبول فرمائے، باری تعالیٰ ہدایت کا مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ آپ کے اس ادارے کا دارالقرآن کا یہ سالانہ اور اختتامی اجلاس ہے۔ غالباً کل سے آپ بہت سی باتیں سماعت کر رہے ہیں، مدرسہ حاضہ کے طلبہ و طالبات کے پروگرام کو بھی سماعت کیا، آنے والے علماء اعظام کی تقاریر کو بھی سنا، اور اسی کڑی میں سے ایک کڑی عاجز بھی ہے جو آپ کے درمیان حائل ہوا ہے۔ مجھے زیادہ دیر آپ سے گفتگو نہیں کرنی، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ میرا مقصد خالص خطاب اور بیان ہو، وعظ و نصیحت ہے، تذکرہ تبصرہ ہے، آپس میں مذاکرہ ہے، اس لیے کہ تقریریں
اور خطابت کو تو سلسلہ جاری ہے، یہ موسم ہے اور سیزن ہے، اجلاس کا جلسوں کو چل رہا ہے۔ رات بھی آپ ہی کے قریب شہر باغپت سے میں تقریباً 3:30 بجے گھر پہنچا، جس کی وجہ سے آنے میں تاخیر بھی ہوئی۔ حالانکہ میں مولانا سے آپ کے یہاں کے ادارے کے جو ناظم اعلیٰ اور محتمم ہوتے ہیں حضرت مولانا مفتی محمد اعظم صاحب مدد اللہ العلی، جو ایک نوجوان شخصیت ہے اور بہت متحرک اور فعال ہیں، حضرت والا سے میں معافی کا خواستگار بھی ہوں کہ مجھے آنے میں تاخیر ہوئی ہے، امید ہے کہ معاف فرمائیں گے۔ جن کی توسط سے میری یہاں حاضری ہوئی ہے ہمارے رفیق مکرم آپ کی شہر بسوت کی ایک بڑی جامع مسجد کے امام و خطیب جناب حضرت مولانا عباس صاحب مدد اللہ العلی، جو بہت لائق و فائق شخصیت ہے۔ اللہ نے آپ کو بہت قیمتی افراد سے نواز رکھا ہے، قدر کیجئے ان کی اور لمبے ٹائم تک ان کو اپنے پاس رکھیے، بہت کچھ ملے گا بسوت کو۔ نوجوانوں سے انقلاب برپا ہوتا ہے اس روئے زمین پر۔ جس قوم نے ترقی کی ہے اس کا نوجوان آگے بڑھا ہے اور اس کا نوجوان آگے کی طرف چلا ہے، تو اس قوم کا ڈنکا بجا ہے اس روئے زمین پر۔ تاریخ بڑی پڑی ہے، آپ افسانے پڑھ لیجئے، ناول پڑھ لیجئے یا تاریخ اور اسلامی تاریخ کی کتابیں پڑھ لیجئے، تو اس میں آپ کو ہر ایک قوم کی ترقی کے پیچھے ایک جوان کا انقلاب ملے گا۔ اس لیے اللہ نے آپ کو نوجوان عالم دین آپ کے اس ادارے کو بھی عطا کیا ہے، آپ کی مسجد کو بھی عطا کیا ہے، آپ اس کی قدر کریں۔ عزیزان گرامی قدر، میں نے خطبے میں قرآن کریم کی 3 آیتیں پڑھی ہیں اور فرمان علی جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیش کیا ہے۔ 2 احادیث مبارکہ میں نے آپ کی خدمت میں رکھی ہے۔ میں کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ قرآن کی ان آیات کی ذیل میں اور احادیث نبویہ کی روشنی میں آپ سے گفتگو کروں۔ ہم جانتے ہیں اس بات کو بخوبی کہ آج مسلمان جس بے سر و سامانی میں زندگی بسر کر رہا ہے اور مسلمان جس پریشانی کے عالم میں زندگی گزار رہا ہے، یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے بلکہ بالکل عیا اور ظاہر بات ہے۔ چونکہ اخبار کی سرخیاں ہمیں ہر روز بتلا دیتی ہیں، اخبار کی سرخیاں ہمیں ہیڈنگ بتا دیتی ہیں کہ آج فلاں بستی اور فلاں شہر فلاں ملک میں فلاں علاقے کے بچے اور مسلم نوجوان پر ظلم و ستم کا، ان کے اوپر ظلم و ستم ڈھایا گیا اور ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اسی طرح سے آپ جب سوشل میڈیا کو کھولتے ہیں تو یوٹیوب کی دنیا، سوشل میڈیا کے بہت سی ایپس پر آپ ہر روز، چاہے وہ گوگل ہو یا اس کے علاوہ دیگر وہ خبریں شائع کرنے والے نیوز ہوں، جو ہر روز ہمیں یہ بتلاتے ہیں کہ ہاں آج ہندوستان کا حال کیا ہے، اور ہندوستان نہیں بلکہ ہندوستان سے باہر کا حال کیا ہے، کس طرح سے زندگی بسر ہو رہی ہے۔ یہ سوشل میڈیا نے ہمیں سب کچھ بتلا کے رکھ دیا۔ ایک وقت ہوتا تھا کہ ہمیں کچھ خبر نہیں ہوتی تھی کہ کیا چل رہا ہے، کہاں چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، لیکن آج مسلم قوم کا نوجوان نہیں، ہر ایک قوم و مذہب سے تعلق رکھنے والا ایک چھوٹے سے چھوٹا بچہ اس بات کو بتلا دے گا کہ ہندوستان کے فلاں شہر میں آج یہ سب کچھ چل رہا ہے، یا ہندوستان کی باہر کی سرزمین پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ غرض یہ ہے عزیزان محترم، سوشل میڈیا کی سرخیاں اور اخبار کی ہیڈنگ ہمیں یہ بتلا رہی ہے کہ مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہے اور مسلمان پریشانی اور پشیمانی میں زندگی بسر کر رہا ہے، مسلمان ظلمت اور تاریکیوں کے دہانے پر گڑا ہوا ہے۔ لیکن ہم نے کبھی اس بات پر فکر نہیں کیا کہ ہم یہ تو سوچیں آج پریشانی کا عالم کیوں ہے، ہم ذلت اور گمراہی کے دہانے میں کیوں پہنچ پڑے ہیں۔ ہاں یہ تو ہوتا ہے، گاؤں کی بیٹھکوں پر بیٹھ کر اور راستوں پر، چوراہوں پر، گلیوں میں کھڑے ہو کر آپس میں ٹولیاں بنا کر تبصرے کرتے ہیں، تذکرے کرتے ہیں کہ آج فلاں مسلمان پر ظلم کیا گیا، آج اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، آج ہمارے اس شہر کا نمبر ہے، کل یہاں یہ حال ہونے والا ہے۔ تبصرہ کیا، تذکرہ کیا اور آپس میں بہت سی باتیں کرنے کے بعد کھڑے ہو کر چلے گئے۔ لیکن کیا ہی اچھا ہوتا بسوت کے مسلمانوں اگر ہم تبصرہ کرنے سے پہلے یہ سوچ لیتے کہ بالآخر پریشانی
پریشان مسلمان ہے تو کیوں ہے؟ ظلم و ستم کے نشانے پر ہے تو کیوں ہے؟ مسلمان ذلت کی طرف جا رہا ہے تو کیوں جا رہا ہے؟ گمراہی کی طرف جا رہا ہے تو وجہ کیا بن نہیں ہے؟ تو عزیزان محترم، اس غور و فکر پر اور اس ہماری ذرا سی سوچ پر ہمیں آواز آتی، مسلمانوں یہ سب کچھ پریشانیاں ہمارے کرتوت کی وجہ سے آ رہی ہے، ہمارے اعمال کی وجہ سے آ رہی ہے، ہمارے افعال کی وجہ سے آ رہی ہے۔ یہ آپ ٹھیکرا کسی کے سر پر نہ رکھیے، اس کے قصوروار ہم خود مسلمان ہیں، اس قصوروار کے ذمہ دار ہم خود مسلمان ہیں، ہم خود اس کے ذمہ دار ٹھہرتے ہیں۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ یہ میرا رب کا اعلان ہے اور ڈنکے کی چوٹ پر اعلان ہے۔ ہاں میرے عزیزان محترم، قرآن جو کہتا ہے اس سے سچا کلام کچھ نہیں ہو سکتا ہے، رب کے کلام سے بڑا کوئی کلام نہیں ہو سکتا ہے۔ رب تو کہتا ہے ان وعد اللہ حقا، سچا اور حق کلام ہے، تو رب یوں کہتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اے مسلمانوں، آج جس روئے زمین پر پریشان نظر آ رہے ہو، آج جس روئے زمین پر ظلم و ستم کا نشانہ بنائے جا رہے ہو، آج جو گاجر مولی کی طرح کاٹے جا رہے ہو، جو طرفہ آپ کے خلاف یرغار ہے، اسلام کے خلاف یرغار جو ہو رہی ہے، منصوبہ بندی جو ہو رہی ہے، پلاننگ جو مسلمانوں کے خلاف ہو رہی ہے، اس کے قصوروار تم خود ہو۔ یہ میرا رب کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ یہ تمہاری ہاتھوں کی کمائی ہے۔ رات کی تاریکیوں میں رہ کر آسمان کے تلے، زمین کے اوپر جو تم نے بے حیائی کا ناچ ناچایا تھا، تم نے اس لیے زمین پر کھڑے ہو کر سب سے چھپ کر جو جام ہونٹوں سے لگا کے شراب پیا تھا، رات کی تاریکیوں میں اپنے بستر پر لیٹ کر جو سب سے چھپ کر کانوں میں ایئر فون لگا کر فحش اور عریانیت والے فلمیں دیکھی تھی، یہ تمہارے کرتوت ہے۔ یہ وہ مسلمان کا کرتوت ہے جو بھائی بھائی سے بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ مسلمان کا وہ کرتوت ہے جو دوسرے کے خلاف بغاوت کر رہا ہے، جو پڑوسی کے خلاف نازیبہ کلمات کہہ رہا ہے۔ ہاں یہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ عزیزان محترم، میں آپ سے یہ بات کہتا چلوں کہ آج مسلمان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، آپ دور نہ جائیے، مسعود کا سروے کر لیجئے، اور آج ہمارے اس محلے کا سروے کیجئے۔ بھائی بھائی بولنے کے لیے تیار نہیں، مسلمان نے مسلمان کو چھوڑ دیا، پڑوسی پڑوسی پر ظلم کر رہا ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے رب کا وہ کلام جس پر اللہ کی طرف سے عزتوں کا وعدہ تھا، قرآن پاک ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ چھوڑا ہے یا نہیں چھوڑا؟ جی چھوڑا ہے۔ دیکھیے، مشاہدہ کیجئے، سروے کیجئے، ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے اور گھروں پر دیکھے ہمارے کتنے بچے قرآن پڑھے ہوئے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، مہینوں گزر جاتے ہیں، قرآن پر جالا لگا رہتا ہے، قرآن پر دھول اور غبار آ جاتی ہے، ہمیں کبھی ہمت نہیں ہوتی، ماں باپ کو جرأت نہیں ہوتی کہ میں اپنے بیٹے سے کہوں اے بیٹے تو قرآن کی تلاوت کر لے۔ ہاں آنے والی نئی نویلی دلہن بھی قرآن پڑھنا جانتی ہے، لیکن کبھی ساس کو اور سسر کو یہ توفیق نہیں ہوتی اس سے یہ کہے کہ بیٹی قرآن رکھا ہوا پڑھ لے۔ جب ہم نے رب کے کلام کو چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا، تو ذلت ہمارے قریب آتی چلی گئی، پریشانی ہمارے قریب آتی چلی گئی، ظلم ہمارے قریب آتا چلا گیا، ظلم و ستم کا نشانہ ہم بنائے جانے لگے۔ نہیں تو عزیزان محترم، وہ 4 سال کی مالٹا کی جیل میں رہ کر وہ ہندوستان کا عظیم شخصیت جناب حضرت مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے انتھک کوششیں کری تھی، جس نے آج مجھے چین اور سکون کا سانس دینے کے لیے رات دن کی قربانیاں دی تھی، اور انگریز سامری کے خلاف کھڑے ہو کر یہ کہا تھا یہ ہندوستان ہمارا ہے، اس ہندوستان کی سرزمین سے ہمیں بے پناہ محبت ہے، یہ ہمارے نبی نے پیغام دیا ہے، اے سامراجیوں ہم آپ کو برداشت نہیں کر سکتے، ہندوستان کی سرزمین چھوڑنی پڑے گی۔ پھر کیا تھا؟ مالٹا کی جیل میں ڈال دیا گیا، وہ ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا۔ آخری وقت میں جب غسل دیا جا رہا ہے تو سیدنا شیخ حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ہاں یہ شیخ کی کمر کو اس انداز سے دیکھو سوائے ہڈی کے کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، کمر دیکھتا ہو تو ماس کچھ نہیں
نہیں ہے، گوشت نہیں ہے۔ انگریزوں نے ظلم و ستم کیا تھا، اس عالم دین نے مالٹا کی جیل میں رہ کر 3 سال 4 مہینے 8 مہینے گزارے اور غور و فکر کیا، اللہ سے لو لگائی اور رب کے حضور یوں گویا ہوئے، مولا مسلمان کی پریشانی کا سبب بتا دیجئے، مولا یہ مسلمان ظلم و ستم کا نشانہ کیوں بن رہا ہے، رب مجھے بتا دیجئے۔ ہاں عزیزان محترم، تاریخ گواہ ہے، تاریخ کے اوراق میں لکھا ہے، کہتے ہیں آواز آتی ہے، اور مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ جب مالٹا کی جیل سے باہر آتے ہیں تو آنے کے بعد مسلمانوں کو جمع کیا اور پیغام دیا، اے لوگوں، میں نے 4 سال کی قید و بند میں رہ کر جو میں نے سبب تلاش کیا ہے مسلمان کی ناکامی کا، جو میں نے سبب تلاش کیا ہے مسلمان کی زوال کا، جو میں نے ناکامی کا اور مسلمان کی زوال کا جو ایک راستہ دیکھا ہے وہ یہ ہے، انہوں نے بڑے اچھے انداز میں کہا تھا، اے لوگوں، مسلمان اگر پریشان ہے تو 2 چیزوں کی بنیاد پر ہے۔ آج مسلمان جو ناکام ہے 2 چیزوں کی بنیاد پر ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اس ہندوستان کا وہ مجاہد اعظم کہہ رہا ہے جس نے اس ہندوستان کو سجانے کے لیے، اس ہندوستان کی سرزمین کو چمکانے کے لیے جان مال کی قربانیاں پیش کر دی تھی۔ وہ عظیم کہتا ہے مسلمان پریشان ہے تو 2 چیزوں کی بنیاد پر، مسلمان ناکام ہے تو 2 سبب میں نے جیل کی 4 سال زندگی میں تلاش کیے۔ کہاں فرمائیے کیا کیا؟ سب سے پہلے یہی کہا کہ مسلمان اگر ذلت کی گڑھے میں جا رہا ہے تو اس بنیاد پر جا رہا ہے، رب کے کلام کو چھوڑ دیا ہے، قرآن کو چھوڑ دیا ہے، قرآن کے احکامات کو ترک کر دیا ہے، رب کا کلام چھوڑ دیا گیا۔ مسلمان کے پاس اللہ کا کلام قرآن موجود اور مسلمان پریشان، نہ مسلمان کے پاس اللہ کا کلام اور مسلمان ذلت کے گڑھے میں، نہیں، مسلمان کے پاس رب کا کلام اللہ موجود ہو اور مسلمان کے اوپر ظلم و ستم ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ اس مجاہد اعظم نے کہا تھا، قرآن سے تعلق کا اظہار آج مسلمان کر رہا ہے، پریشانی کے عالم میں گرتا جا رہا ہے، گاجر مولی کو طرح کاٹا جا رہا ہے۔ اور دوسری بنیادی بات بھی انہوں نے یہ کہی تھی جو آج معاشرے میں بہت زیادہ پائی جا رہی ہے، کہا تھا بھائی کا اختلاف، مسلمانوں کا آپس میں انتشار، مسلمانوں کے آپس میں نازیب کلمات، مسلمانوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لا تعلقی، یہ 2 بنیادیں بتائی تھی۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے آج ذرا معاشرے پر لائی ان دونوں باتوں کو۔ عزیزان محترم، قرآن کہا ہے معلوم نہیں ہے، یہ نوجوان جو آج اپنے ہاتھ میں یہودیوں کے آلہ لیے ہوئے ہیں، رات دن میں 1 بار نہیں 2 بار نہیں 100 بار نہیں، خدا کی قسم ہزاروں مرتبہ اس کو آن اور آف کر رہا ہے، سوشل میڈیا پر وقت گزار رہا ہے۔ کہاں چلا گیا مسلمان؟ رب کا کلام گھر میں ہے، دیکھنے کے لیے تیار نہیں، قرآن موجود ہے، پڑھنے کے لیے تیار نہیں، اللہ کا کلام رکھا ہوا ہے، کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو تیار ہو جائیے ظلم و ستم کا نشانہ بننے کے لیے، تیار ہو جائیے گاجر مولی کی طرح کٹنے کے لیے اور بھی اس سے بدتر حالات ہونے کے لیے تیار ہو جائیے۔ اگر آپ ترقی چاہتے ہیں، بادشاہت چاہتے ہیں، عزتیں چاہتے ہیں تو خدا کی قسم اللہ کے کلام کی طرف آنا ہوگا، رب کے کلام کی طرف آنا ہوگا۔ جس طرح اللہ نے اس کلام سے اور قرآن سے غلاموں کو اللہ نے ترقی دی ہے اور غلاموں کو بادشاہ بنایا ہے۔ جی ہاں، جو غلام جن کا کوئی نام لیوا نہیں تھا، لیکن جب قرآن کو اپنے سینے میں جگہ دی اور اللہ کے کلام کو اپنے سینے میں لگایا تو اللہ نے کیا منظر بتایا اور کیا ان کو ترقی سے نوازا ہے۔ اللہ اکبر۔ بس مسئلہ یہ ہے عزیزان محترم کہ ہم ان باتوں پر عمل پیرا ہو جائیں۔ قرآن چھوڑ دیا نا، قرآن کو ترک کر دیا، پھر شکایت کس بات کی ہے، شکوہ کس بات کا ہے، پھر کیوں تبصرے ہو رہے ہیں، پھر کیوں تذکرے ہو رہے ہیں، کیوں آپس میں باتیں ہو رہی ہیں۔ ارے مسلمان اگر قرآن کو پڑھتا عزتیں آتی، شہرتیں آتی، اللہ کی طرف سے بادشاہت آتی، جس طرح اللہ نے غلاموں کو بادشاہ بنایا ہے۔ ایک دن کا واقعہ کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر پر دیوان کا سہارا لگا کر ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، سامنے سے سیدنا
سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ سامنے سے ایک حبشہ کا غلام بلال حبشی آ رہا ہے، امیر المؤمنین ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، لیکن اس غلام کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور ان کی طرف آگے چلنے لگے، ان سے مصافحہ کیا، پیشانی کا بوسہ دیا اور معانقہ کرنے کے بعد امیر المؤمنین کی زبان پر ایک جملہ آیا، جاء سیدنا بلال، ہائے آج تو سردار میرا بلال آ گیا ہے۔ کون کہتا ہے؟ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جاء سیدنا بلال، ہائے سردار بلال آ گیا ہے، ہائے سردار بلال آ گیا ہے۔ قرآن سے پوچھئے بلال حبشی تو غلام ہے، قرآن سے پوچھئے حبشہ کا رہنے والا، نبی کے خاندان سے کوئی واسطہ نہیں، نبی کے کوئی تعلق نہیں، لیکن ایک غلام آ رہا ہے۔ امیر المؤمنین کہتے ہیں، جاء سیدنا بلال، آج تو سردار میرا بلال آ گیا ہے۔ قرآن سے معلوم کریے تو قرآن کہے گا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ تو قرآن وہ ہے جو غلاموں کو ترقیوں سے نوازتا ہے۔ قرآن تو وہ ہے جو غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ قرآن تو وہ ہے جب اس سے آدمی منسلک ہو جاتا ہے، قرآن سے جڑ جاتا ہے، قرآن کے احکامات پر عمل کرتا ہے تو اللہ اس کو نوازتا ہے، بادشاہت دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی منزلوں کو اور بڑھا دیتا ہے، رفعتوں سے نوازتا ہے۔ جی ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینے سے مکہ آ رہے ہیں اور مکہ فتح ہو چکا، خانہ کعبہ فتح ہو چکا، اور خانہ کعبہ فتح ہونے کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینے کی سرزمین سے مکے کی طرف اپنے لاہو لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں، صحابہ کے ایک مجمع موجود ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام شہر مکہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی کے ساتھ ان کے صحابہ موجود ہے، مکہ فتح ہو گیا، خانہ کعبہ فتح ہو گیا، اللہ کے نبی جب آ رہے ہیں تو نبی پاک علیہ السلام نے صحن کعبہ میں کھڑے ہو کر آواز دی، حالانکہ مشرکین مکہ کانپ رہے ہیں، تھرا رہے ہیں اور پریشان ہو رہے ہیں، آج محمد ہم سے پائی پائی کا بدلہ لے گا، محمد پر جتنا ظلم و ستم کیا آج محمد ہمیں چھوڑے گا نہیں، مکے کی گلیوں میں اور مکے کی وادیوں میں جو ہم نے محمد پر ظلم و ستم کیا آج محمد اس کا بدلہ لے گا۔ لیکن قربان چاہیے نبی کے اخلاق پر، میرے اور آپ کے سچے اخلاق، میرے اور آپ کے سچے آقا تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کے اوپر نبی پاک علیہ السلام مکے میں داخل ہوتے ہیں اور منبر پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، لا تثریب علیکم اليوم، لا تثریب علیکم اليوم، اے مشرکین مکہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آج محمد تمہیں معافی کا اعلان دیتا ہے، محمد تمہیں معاف کر دیتا ہے، جو صحن کعبہ میں آ جائے گا محمد اس کو معاف کر دے گا۔ یہ میرے اور آپ کے سچے آقا نبی کے اخلاق ہیں، اللہ کے نبی نے کوئی بدلہ نہ لیا، مکے کی گلیوں میں جو اللہ کے نبی پر ظلم و ستم کیا گیا اللہ کے نبی نے معاف کر دیا، نبی کے اوپر طائف کی گلیوں میں جو پتھروں کی بوچھار ہوئی نبی نے معاف کر دیا، اللہ کے نبی علیہ السلام پر راستے میں جو رسی کا پھندا ڈالا جاتا معاف کر دیا، کوڑا ڈالا جاتا سب کچھ معاف کر دیا۔ اس وقت نبی پاک علیہ السلام نے صحن کعبہ میں کھڑے ہوتے ہیں اور آواز دیتے ہیں، بلال ادھر آ جائیے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے کہنے کے اعتبار چلنے لگتے ہیں اور پیارے آقا علیہ السلام صحن کعبہ میں کھڑے ہوئے ہیں، یوں کہا، بلال آپ کعبے کی چھت پر چڑھ جائیے اور کعبے کی چھت پر چلے جائیے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جوتی نکالنے لگے، اپنے پاؤں سے جوتی نکال کر کھڑے ہونے لگے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، او نا بلال آج آپ کو جوتی نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، میں جانتا ہوں کعبہ عظمتوں والا ہے، میں جانتا ہوں سارے مسلمان کعبے کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں، او بلال میں جانتا ہوں با برکت یہ کعبہ ہے، لیکن بلال میں بتانا چاہتا ہوں مشرکین مکہ ہو اور یہاں سرداران مکہ ہو اور بلال حبشہ کا رہنے والا، ایک غلام سے خاندان سے تعلق رکھنے والا، نبی کے خاندان سے کوئی تعلق نہیں اور نبی کے شہر سے کوئی تعلق نہیں، نبی کے شہر سے کوسوں دور رہنے والا وہ بلال حبشی ہوگا، ہونٹ موٹے ہوں گے، چہرہ کالا ہوگا، غلام ہوگا،
لیکن میں آج یہ بتلانا چاہتا ہوں محمد کے کلیمے کو سنبھالنے کے بعد جو قرآن کو اپنے سینے میں جگہ دیتا ہے اس کا مقام یہی ہوتا ہے کہ باوجود غلام کے اپنی جوتیوں سمیت خانے کعبہ کی چھت پر چڑھ جائے۔ اللہ نے تو ان غلاموں کو سرداری عطا کی ہے۔ تاجدار مدینہ کہتے ہیں بلال جوتی اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جوتی پہنے رہیے اور کعبے کی چھت پر چڑھ جائیے تاکہ مشرکین مکہ کو یہ معلوم ہو جائے کہ بلال حبشی کے غلام خاندان کا اور خود غلام ہے، لیکن آج مقام یہ ہے کل کائنات کا نبی جوتی سمیت خانے کعبہ کے چھت پر چڑھنے کے لیے کہتا ہے تاکہ مشرکین مکہ کو یہ معلوم ہو جائے کہ جب قرآن کو سینے میں جگہ دی جاتی ہے، اللہ کے کلام سے رشتہ مضبوط کیا جاتا ہے، تو پھر یہی ہوگا کہ قرآن کہتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن تو لوگوں کو سیدھا راستہ اور ترقیوں کی طرف پہنچا دیتا ہے۔ پھر کیوں آج کا مسلمان سوشل میڈیا میں کھو گیا؟ پھر آج کا مسلمان کیوں واہیات میں چلا گیا؟ کیوں گمراہی کے دہانے پر پہنچ گیا؟ رات کی تاریکوں میں گناہ سے کیوں نہیں باز آ رہا؟ مسلمان اگر ان سب چیزوں سے باز آ جاتا اور اللہ کے کلام کو سینے میں جگہ دیتا، رب کعبہ کی قسم جس طرح اللہ نے ان غلاموں کو سرداریوں سے نوازا ہے، جس طرح اللہ نے ان غلاموں کو ترقیوں سے نوازا ہے، پھر میرا رب اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح اس مسلمان کو نوازتا۔ اس لیے عزیزان محترم کمی ہماری خود ہے، پریشانی کے عالم میں ہم خود جا رہے ہیں، اللہ کا کلام ہمارے پاس موجود ہے، کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ کیوں نہیں اس کی تلاوت کی جاتی؟ کیوں نہیں اس کے احکامات پر عمل کیا جاتا؟ اگر قرآن اس کو سینے میں جگہ دی جاتی اور اللہ کے کلام کو اپنے سے تعلق مضبوط کیا جاتا تو اسی طرح جس طرح قرآن کہتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، جس طرح میرا نبی کہتا ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ اس قرآن سے لوگوں کو ترقیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ تو جو قرآن کہے نبی کہے وہ کبھی جھوٹ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا عزیزان محترم۔ اس لیے میں آپ سے عرض کروں گا کہ اللہ کے کلام سے تعلق کو مضبوط کیجئے اور اللہ کے کلام کو اپنے سینے سے لگائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلاموں کو سرداری عطا کی ہے، چھوٹے درجے کے لوگوں کو اللہ نے بڑا بنایا ہے۔ ایک دن کا واقعہ کہ جنگ یمامہ کے لیے چند ایک صحابہ اکٹھے ہو کر چلے ہیں اور جیسے ہی روم کے علاقے میں پہنچے تو کچھ صحابہ کی بادشاہ کی روم سے آپس میں جھڑپ ہوئی، تو وہاں بادشاہ روم کے جو وزراء تھے قیصر روم کے، انہوں نے ایک صحابی ہے سرزمین مکہ کا بہت حسین اور بہت جوان صحابی ہے، بہت خوبصورت صحابی جن کا نام حضرت حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے۔ یہ مکہ کی سرزمین کا بہت حسین صحابی ہے، نوجوان صحابی ہے جس کی عمر ابھی 17 سے 20 سال کی عمر میں ہے۔ یہ بہت حسن و جمال والا صحابہ کے ساتھ یہ جنگ یمامہ کے لیے جا رہے ہیں۔ قیصر روم میں جب پہنچتے ہیں تو روم کے علاقے میں بادشاہ سے جھڑپ ہوئی تو بادشاہ کے کارندے حضرت حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے بادشاہ روم کی خدمت میں حاضر کر دیتے ہیں۔ میں بات ختم کر رہا ہوں، یہ آخری بات آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان صحابی اور مکے کا پیارا حسین صحابی ہے، جیسے ہی بادشاہ روم کی نظر پڑتی ہے حذیفہ سہمی کے اوپر تو ان کے حسن کا دل دادا ہو جاتا ہے اور یوں کہہ بیٹھتا ہے اے حذیفہ سہمی کیا آپ میری بات مانیں گے؟ بتائیے۔ بادشاہ کیا کہتے ہیں؟ کہا کہ آپ قرآن کو چھوڑ دیجئے، کلمے کو چھوڑ دیجئے، میں آپ کو آدھی سلطنت دے دوں گا اور اپنی بٹیا کا نکاح آپ سے کر دوں گا۔ میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ جب اللہ کے کلام سے تعلق کو مضبوط کیا جاتا ہے اور رب کا کلام کو اپنے معاشرے میں رائج کیا جاتا ہے اللہ کے قرآن کو، تو پھر کبھی انسان کمزوری کی طرف نہیں جا سکتا ہے۔ آپ دیکھیے حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان صحابی ہے، پیارا اور حسین صحابی ہے، بادشاہ دیکھ کے دل دادا ہو گیا۔ اور توجہ سے سننے کی ضرورت ہے، آپ توجہ سے سنیں گے تو سمجھ میں بات آئے گی۔ تو بادشاہ نے فوراً حسن کا دل دادا ہوتے ہوئے یوں کہا حذیفہ میں آپ کے حسن کا دل دادا ہو گیا، اپنی بٹیا کا نکاح آپ کے ساتھ میں کر دوں گا، آدھی سلطنت آپ کو دوں گا، لیکن شرط یہ ہے قرآن کو چھوڑنا ہوگا، رب کے کلام کو ترک کرنا ہوگا، محمد کے کلیمے کو چھوڑنا ہوگا۔ تو
हुज़ैफा सहमी बरजस्ता बोले हैं, ना ना, मोहम्मद का दामन तो नहीं छोड़ सकता, कुरान को तो नहीं तर्क कर सकता, मेरी जिंदगी तो मोहम्मद के लिए है, मेरी जिंदगी का जीना तो अल्लाह के नबी के लिए है, मैं कैसे नबी का दामन छोड़ सकता हूँ। तो बादशाह ने कहा, लोगों इसको जरा समझने के लिए वक्त दीजिए। हुज़ैफा सहमी को कहिए कि आपको 3 दिन का वक्त दिया जाता है, आप समझ जाए, गौर व फिक्र कर ले। बादशाह आपको बेहतरीन ऑफर दे रहा है कि अपनी बिटिया का निकाह आपके साथ, आधी सल्तनत की बादशाहत आपको दी जा रही है। 3 दिन का वक्त दिया गया। 3 दिन के बाद हुज़ैफा सहमी से पूछा जा रहा है, हुज़ैफा बताए आपने क्या सोचा है। हालांकि इस 3 दिन में बेहतरीन दस्तरखान लगाया गया, शानदार खाना लगाया गया, हुज़ैफा सहमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बेहतरीन खाने दिए गए, उनको ललचाया गया ताकि उनको इस दाम के मौल में फंसा दिया जाए। लेकिन वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नौजवान 17 से 20 साल का साहबी अपने ईमान का सौदा न कर पाया और 3 दिन के बाद बादशाह से कहा, नहीं नहीं, मोहम्मद का दामन नहीं छोड़ सकता, कुरान को नहीं छोड़ सकता, रब के कलाम को तर्क नहीं कर सकता। बादशाह ने कहा, लोगों ये हुज़ैफा बाज नहीं आएगा, इसको नजर बंद कर दिया जाए, इसको कैद कर दिया जाए। 10 दिन के नजर बंद कर दिया गया। हुज़ैफा सहमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को 10 दिन के बाद बाहर निकाला जाता है। बादशाह ने कहा, 10 दिन भूखा रह गया, जरा पूछिए हुज़ैफा सहमी से, अब बात समझ में आ गई होगी, ये कुरान को छोड़ देगा, अल्लाह के कलाम को तर्क कर देगा। लेकिन नहीं, बादशाह ने गुस्से में आकर यूं कहा, इस हुज़ैफा को 15 दिन के लिए कमरे में बंद कर दिया जाए और खाना बंद, पानी बंद, ये भूखा मर जाएगा, तड़प तड़प कर दुनिया से चला जाएगा। लेकिन नहीं नहीं, जिसका ताल्लुक अल्लाह के कलाम से होता है, अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाते हैं, इज्जतों से नवाजते हैं, जिल्लत से दूर रखते हैं। 15 दिन की भूख और प्यास हुज़ैफा सहमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हुस्न में जरा सी परेशानी न ला सकी। हुज़ैफा सहमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 15 दिन तक वहां तशरीफ फरमाए और भूखे प्यासे हैं, खाना कुछ नहीं है, पानी पीने के लिए नहीं, लेकिन अल्लाह का कलाम मौजूद है, कुरान पढ़ते हैं, रब के कुरान की तिलावत करते हैं। जब 15 दिन के बाद बादशाह ने कहा, ए लोगों जरा हुज़ैफा सहमी को देखो तो सही, अब तो वो दुनिया से चला गया हो गया, उसका कुछ नहीं बचा होगा 15 दिन भूखा रहने के बाद। लेकिन हुज़ैफा सहमी का दरवाजा खोला गया तो 15 दिन के बाद हुस्न जमाल चेहरे पर मुस्कुराते हुए निकल रहे हैं। बादशाह बड़ा परेशान हुआ, हैरत में आ गया कि आखिर ये क्या वजह है जिसका 15 दिन का भूखा रहना और प्यासा रहना हुज़ैफा के ईमान और चेहरे पर जरा सी तब्दीली नहीं आ सका, आखिर क्या वजह है। बादशाह ने कहा, लोगों ये हुज़ैफा नहीं बाज आएगा, आप इसके हाथ में कील गाड़ दी जाए, पैरों में कील गाड़ दी जाए और जंजीरों में बंद कर दिया जाए। और लाने के बाद बादशाह सलामत के दरवाजे पर लाया गया। बादशाह ने फिर कहा, ओ हुज़ैफा आखिरी मौका, आप बात मांग ले, रब का कलाम छोड़ दे, कुरान छोड़ दे, आधी सल्तनत नहीं पूरी सल्तनत आपको दे दूंगा और कुरान आप छोड़ देंगे तो बिटिया आपके निकाह में दाखिल कर दूंगा। ये बादशाही रूम कहता है। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये जानिसार साहबी हज़रत हुज़ैफा सहमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, जिसको साहिब उस्दुल ग़ाबा ने अपनी किताब में नकल किया, हुज़ैफा सहमी ने कहा, नहीं ये नहीं हो सकता है, मजमा है, भीड़ खड़ी हुई है हुज़ैफा का ये हाल देखने के लिए कि हाथों में कील है, पाँव में कील है और जंजीरों से बांध दिया गया। हुज़ैफा के पास एक आते हैं, क्या हुआ, ज़बान से इनकार कर दो, दिल से इनकार न करना। हुज़ैफा ने कहा, नहीं, जो हुज़ैफा के दिल में है वही ज़बान पर है, मैं इनकार नहीं कर सकता। बादशाह ने आखिरी तदबीर अपनाई और यूं कहा लोगों से, ए लोगों आग जलाई जाए और उसके ऊपर तन्नूर रख दिया जाए, उसके ऊपर तन्नूर रखने के बाद कढ़े को उसके ऊपर रख दिया जाए, उसमें तेल डाला जाए, पकाया जाए और नीचे से आग जला दी जाए। अजीज़ानी मोहतरम, ये खालिस किस्सा नहीं बल्कि ये मोतबर किताब उस्दुल ग़ाबा की किताब का एक अहम तरीन वाक़िया जिसको साहिब उस्दुल ग़ाबा ने नकल किया। तो यूं कहते हैं, जब आग जला दी गई और कढ़ा रख दिया गया, उसके ऊपर तेल डाल दिया गया और नीचे से आग की तन्नूर में आग जला दी गई, तेल पक रहा है। बादशाह ने हुक्म दिया, हुज़ैफा को इसमें डाल दीजिए, ये बाज नहीं आएगा, इसको पका के इसमें खत्म कर दिया जाएगा, कीमा बन जाएगा, ये तेल में डलेगा तो पक कर खत्म हो जाएगा। हम यही चाहते हैं। हुज़ैफा सहमी बाज नहीं आएगा, मानने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, यही ये
اللہ کے نبی کا جانشار صحابی یہ دیوانہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے اور قرآن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا یہ دلارہ صحابی کو لیا گیا اور اس تنور پر رکھے ہوئے کڑھے میں اس تیل میں ڈال دیا گیا۔ اللہ اکبر، آگ چل رہی ہے اور کڑھے میں حذیفہ صحابی کو ڈالا جا رہا ہے، تیل پک رہا ہے، بادشاہ بھی خوش ہے، ساری رعایا خوش ہے، سارے وزراء خوش ہو رہے ہیں۔ آج حذیفہ صحابی کا کام تمام ہو جائے گا، آج تو دنیا سے چلا جائے گا، آج دنیا سے رخصت ہو جائے گا، خیمہ بن جائے گا۔ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں، لیکن نہیں عزیزان محترم، تاریخ میں لکھا اور کتابوں میں یہ واقعہ بہت مستند طریقے سے لکھا گیا۔ اس آگ پر جلنے والا تنور جس میں آگ چل رہی تھی اور اس میں تیل پک رہا تھا، حذیفہ صحابی کو اس میں ڈال دیا گیا۔ کافی دیر جب آگ جلتی رہی تو بادشاہ نے کہا ذرا دیکھو حذیفہ کا کام تمام ہو چکا ہوگا، حذیفہ جا چکا ہوگا، خیمہ بن چکا ہوگا، لیکن نہ اس کا تعلق تو اللہ کے کلام سے تھا، رب کے کلام سے تھا، قرآن سینے میں محفوظ تھا۔ 15 دن کی بھوک اور پیاس حذیفہ صحابی کی بھوک نہ لگنے لگی اور قرآن پڑھتے رہے تو بھوک ختم ہوتی رہی، قرآن پڑھتے رہے تو پیاس بجھتی رہی۔ یہ آگ میں جلتے ہوئے حذیفہ کے لیے کہا گیا ذرا دیکھیے، تو جب دیکھا گیا حذیفہ صحابی کو نکالا گیا تو چہرے پر مسکراہٹ ہے اور حسن و جمال کے ساتھ نکل رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا اے لوگو، جس کا آنکھ بھی کچھ نہیں بگاڑ سکی یہ بادشاہ کیا کر سکتا ہے؟ ساری رعایا آئیے اور حذیفہ کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہم اس کلمہ پڑھا دیجئے۔ قرآن سے جوڑنے کا تو یہ حال ہوتا ہے عزیزان محترم۔ آج ہم پریشانی کی طرف، ذلت کی طرف، گمراہی کی طرف جا رہے ہیں تو صرف ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، رب کے کلام کو ترک کر دیا، اس لیے ہم ادھر جا رہے ہیں۔ آج آئیے مسلمانوں، اللہ کے کلام کی طرف آئیے، قرآن کو سینے میں جگہ دیجئے۔ جو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ ہاں میرا نبی کہتا ہے اس قرآن سے جہاں لوگوں کو اللہ عزت دیتا ہے، اسی کے ذریعے سے اللہ لوگوں کو ذلیل بھی کر دیتا ہے، رسوا بھی کر دیتا ہے۔ آج مسلمان نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کو ترک کر دیا تو ضلالت کی طرف آ گیا، رسوائی کی طرف آ گیا۔ اگر قرآن کی طرف آ جائیں گے عزتوں سے نوازا جائے گا، بادشاہت آئے گی، شہرت آئے گی، اللہ سب کچھ سے نواز دے گا، جس طرح میرے نبی پاک علیہ السلام نے کہا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان صحابہ کے لیے جو غلام کا درجہ رکھتے تھے، اسی قرآن کی برکت کی وجہ سے جن کا تعلق قرآن سے ہوا تو اللہ نے ان کو سرداری عطا کی ہے اور اللہ نے ان کو عزتوں سے نوازا ہے۔ اس لیے عزیزان محترم، آخری بات یہی عرض کروں گا، قرآن کی 3 آیتیں پڑھی تھی، احادیث نبویہ 2 تلاوت کی تھی میں نے آپ حضرات کے روبرو۔ ان ساری قرآن کی آیتیں اور احادیث کی روشنی میں نے آپ کے سامنے بات کری ہے۔ آخری میسج اور پیغام یہی ہے وسود والو کہ ہمیں ہر روز قرآن کی تلاوت کرنی ہے، جس طرح ہمارے علماء اکابر کہتے ہیں 3 حقوق قرآن کے۔ پہلا حق قرآن کی عظمت ظاہری باطنی، قرآن اللہ کا کلام، اللہ سے نکلا ہوا کلام ہے، اور جب ہم پریشان ہو، جب ہم تکلیف میں ہو، اللہ کے قرآن کا سہارا لیجئے، اس کی عظمت کو جانیے، اس کی عظمت کو پہچانیے کہ قرآن بہت بابرکت کتاب ہے۔ اور دوسری چیز فرمایا علماء نے کہ اس کا حق یہ ہے ہر روز قرآن کی تلاوت کی جائے۔ جب ہم قرآن کی تلاوت کریں گے گھروں میں برکتیں آئیں گی، گھروں میں اللہ کی طرف سے برکتوں کے فیصلے ہوں گے۔ آج جو مسلمان پریشان ہے نا، کاروبار نہیں چل رہا، آفس میں برکت نہیں ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہے، چلو تعویذات لاتے ہیں، نہ چاہیے تعویذات والوں کے پاس، آپ کے پاس اللہ کی طرف سے ایک نسخہ کیمیا قرآن موجود ہے۔ اللہ کا کلام پڑھیے، روزانہ تلاوت کیجئے، گھروں میں قرآنی ماحول پیدا کیجئے، انشاءاللہ برکتیں آئیں گے۔ اور تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن کے احکامات پر عمل کریے، قرآن نے جو کہا ہے اسی کے مطابق عمل کریں گے تو انشاءاللہ العزیز پھر عزتیں ہمارا قدم چومیں گی اور طرفہ ہمارا نام بھی روشن ہوگا، اللہ کی طرف سے عزتیں آئیں گی۔ باری تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔